مریضہ کو ہوش آ گیا ہے، اب آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے ڈاکٹر تو کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن ایک ادھیڑ عمر شخص جو لگ بھگ 60 یا 65 سال کا ہوگا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بڑے ہی والہانہ انداز میں اس طرف بڑھا جہاں پر ایک نوجوان لڑکی لیٹی تھی اور اس لڑکی کو سر پر پٹی لگی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو ایسا لگتا تھا کہ سر پر چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ لڑکی سر پہ پٹی لگائے لیٹی ہے۔ وہ شخص اس لڑکی کے پاس گیا تو وہ لڑکی ہوش میں تھی۔ باقاعدہ اس نے آنکھیں کھول کر کے اسے دیکھا، لیکن اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو بالکل بھی نہیں پہچانتی ہے۔ اس نے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ نادیہ، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی ہو؟ میں ہوں تمہارا شوہر، خورشید ہوں میں۔ اب نادیہ نے غور سے اس شخص کو دیکھنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے شوہر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے گھر والے کہاں پر ہیں؟ میں کس کی بیٹی ہوں؟ میرا اپنا کون ہے یہاں پر؟ پلیز مجھے بتائیں۔ جب تک مجھے یاد نہیں آتا آپ مجھ سے دور رہیں۔ اب خورشید نے آگے بڑھ کر کے نادیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا، نادیہ، کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے؟ تمہارے ابو جو کہ ایک غریب تھے اور ایک ایسے انسان تھے کہ جن کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی، جب وہ مرنے لگے، ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے سوچا کہ تم ایک ایسی لڑکی کہ جس کے ساتھ پتہ نہیں کوئی بات میں شادی بھی کرے گا یا نہیں، انہوں نے مجھے بلا کر کے تمہیں میرے حوالے کر دیا۔ تمہارے ابو میرے دوست تھے، میں نے تم سے شادی کر لی اور تمہیں اپنے گھر لے آیا۔ تمہارے ابو نہیں رہے۔ تمہارے ابو کے علاوہ صرف ایک دور کی تمہاری پھوپھو ہے جو کہ اب زندہ ہے۔ رشتہ داروں میں، تمہارے رشتہ داروں میں خاص طور پر مجھے اسی پھوپھو کا پتہ ہے۔ اگر تم کہو گی تو میں اسے بھی بلاؤں گا اور اس کے سامنے تم سے بات کروں گا۔ وہ تمہیں بتائے گی کہ وہ تمہاری پھوپھو ہے اور تم میری بیوی ہو۔ تمہارے ابو نے مرنے سے پہلے تمہیں میرے سپرد کر کے تمہارا میرے ساتھ نکاح کروا دیا تھا اور میں تمہیں شادی کر کے اپنی بیوی بنا کر کے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس لیے اب تم میری بیوی ہو اور تمہیں میری بیوی بن کر ہی رہنا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ میں اور تم کہیں جا رہے تھے کہ ایک حادثہ ہوا۔ حادثے میں مجھے بھی کچھ چوٹیں آئیں اور تمہیں بھی سر پر چوٹ لگی، جس کی وجہ سے تم اپنی یادداشت کھو بیٹھی۔ اب اس یادداشت کھو جانے کے بعد میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں، میری عمر تم سے زیادہ ہے اور تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ تمہارے گھر والے صرف ایک پھوپھو ہے اور اگر کہو گی تو میں اسے اطلاع کروں گا، وہ 1-2 روز میں یہاں پر آ جائے گی۔ جب تک تمہارا علاج چل رہا ہے، ابھی تمہیں یہاں سے اتنی جلدی چھٹی تو نہیں ملے گی، لیکن 1-2 روز میں تمہیں یہ لوگ یہاں سے فارغ کر دیں گے۔ جب تم اس ہاسپٹل سے فارغ ہوگی تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں، اور تمہارے ابو نے مرنے سے پہلے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہے۔ اس لیے آج کے بعد کم از کم یہ نہ کہنا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے، تم میرے شوہر نہیں ہو، یہ ہے وہ ہے۔ تمہیں کچھ یاد نہیں رہا، بس مسئلہ یہ ہے، اس وقت تم نے مجھے اپنی مرضی سے راضی خوشی اپنے شوہر کے روپ میں قبول کیا ہے۔ یہ باتیں نادیہ کے لیے بالکل انجان تھی جو کہ یہ شخص کر رہا تھا، کیونکہ نادیہ واقعی میں اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر لگنے والی چوٹ نے اسے ہوش سے بیگانہ کر دیا تھا اور وہ اپنی یادداشت سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ واقعی اس وقت اس کمرے میں جہاں پر اس ہاسپٹل کے کمرے میں جہاں پر اس کا علاج چل رہا تھا، اور کوئی تھا بھی نہیں جو کہ اسے دیکھنے آیا ہو، جو کہ اس کا پوچھنے آیا ہو، اور ایک ہی شخص تھا جو کہ عمر میں بہت زیادہ تھا اور وہ اس کا شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ اب اس دعوے کے بعد اسے صرف اتنا تھا، یا تو اسے کچھ بھی نہیں تھا، اسے صرف اتنا تھا کہ کیا واقعی اتنی عمر کا شخص میرا شوہر ہو سکتا ہے؟ اس نے اندازہ لگایا کہ میں کتنے سال کی ہوں گی، میں تو ابھی نوجوان دکھتی ہوں، ینگ ہوں، اور مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ میری شکل صورت ایسی رہی ہوگی یا میں جو ہے وہ دکھنے میں ایسی ہوں کہ کوئی مجھ سے شادی کے لیے نوجوان شخص آمادہ نہیں ہوگا۔ آج کل دولت
سے زیادہ رنگ روپ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ غریب لڑکی بھی ہو تو اگر وہ ایک اچھی شکل صورت کی ہے تو اسے اچھے سے اچھا رشتہ مل جاتا ہے۔ تو ایسے میں نادیہ کے باپ نے اسے ایک بوڑھے کے سپرد کیوں کر دیا تھا؟ وہ من ہی من میں اس بات کو سوچنے لگی۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اپنے آپ کو دیکھا تو اسے ایسے لگا کہ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 22-23 سال ہونی چاہیے۔ وہ ایک 22-23 سال سے زیادہ عمر کی لگتی نہیں تھی۔ پھر یہ 60-65 سال کا شخص اس کا شوہر ہونے کا دعوے دار تھا۔ یہ بات اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا باعث تھی، لیکن بہرحال اگر یہ شخص اس کا شوہر ہونے کا دعوے دار تھا تو نادیہ اب کیا کر سکتی تھی؟ نادیہ کے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک امید جگی تھی کہ اس شخص نے یہ باقاعدہ سے کہا تھا کہ اس کی ایک دور کی پھپھو ہے جو کہ رشتے میں پھپھو لگتی ہے۔ پھپھو مطلب کہ رشتے میں ہی صحیح لیکن اس کے ابو کی بہن ہوگی، چاہے وہ کوئی کزن ہوگی، خالہ زاد ہوگی، ماموں زاد ہوگی، تایا زاد ہوگی، اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی رشتہ بنتا ہوگا کہ وہ اس کی ابو کی بہن ہے۔ لہٰذا وہ بتا سکتی ہے کہ نادیہ کس کی بیٹی ہے، نادیہ کی شادی واقعہ ہی اس بوڑھے جس کا نام خورشید تھا سے ہوئی ہے یا نہیں، اور نادیہ واقعہ جو ہے وہ اس کی کیا لگتی ہے کیا نہیں لگتی ہے۔ اس لیے اب اس نے سوچ لیا تھا کہ چلو 1-2 روز کی بات ہے، پھپھو کے آنے تک انتظار کرتی ہوں، اور اگر پھپھو بھی یہی بات کہتی ہے اور اسی بات کی تصدیق کرتی ہے تو پھر مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کے ساتھ گھر جانا پڑے گا اور یہی شخص پھر میرا شوہر ہوگا۔ اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ شادی کی کچھ ویڈیو ہوگی، کوئی تصویریں ہوں گی، کوئی البم ہوگا، کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہوگا، نکاح نامہ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں وہ چیزیں ہوں گی کہ جن کے بلبوتے پر کم از کم جو ہے وہ میں اسے اپنا شوہر تسلیم کروں یا نہ کروں، اس بات کا میں فیصلہ کر سکتی ہوں۔ لہٰذا اسی بات کو سوچ کر کے نادیہ نے یہی باتیں جو ہیں وہ اپنے اس شوہر سے کر دیں۔ اس نے کہا کہ میں تسلی کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ کیا آپ کے پاس نکاح نامہ ہے؟ کیا آپ کے پاس ایسی تصویروں کا البم ہے کہ جس میں میری اور آپ کی شادی ہوئی ہو اور میں دلہن بن کر کے بیٹھی ہوں اور آپ دلہا ہوں؟ یہ تمام چیزیں، اور اس کے علاوہ اگر شادی کی کوئی ویڈیو وغیرہ بنائی گئی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مجھے دکھانی ہوں گی، اور ان چیزوں کے چلتے ہی میں آپ کو اپنا شوہر تسلیم کروں گی۔ اور سب سے بڑھ کر میری اس پھپھو کی جو کہ آپ بتا رہے ہیں کہ میرے ابو کی دور کی بہن لگتی ہے، یعنی رشتے میں میری پھپھو لگتی ہے، اس کی گواہی کہ وہ اس بات کے لیے اقرار کرے کہ میں واقعہ ہی آپ کی بیوی ہوں اور میرا آپ کا جو رشتہ ہے وہ اسی طریقے سے ہوا ہے۔ خورشید نے کہا مجھے کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانی اس چیز کو ہوتی ہے کہ جس کے لیے کوئی سچائی نہ ہو، جس کے کوئی ہاتھ پاؤں نہ ہو۔ بہرحال 1-2 روز میں تمہاری وہ پھپھو یہاں پر پہنچ آئے گی، کیونکہ وہ دور رہتی ہے، گاؤں میں رہتی ہے، اسی لیے اسے آنے میں ٹائم لگے گا۔ باقی تمہاری ویڈیو، تمہاری شادی کی ویڈیو، اس کے علاوہ جو ہے وہ تمہاری شادی کا البم، اور اس کے علاوہ تم نے جو نکاح نامے وغیرہ کی شرط رکھی ہے، یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا۔ اور جب بھی تم یہاں سے ڈسچارج ہوگی اور تم یہاں سے جاؤ گی تو تمہیں میرے ساتھ میرے ہی گھر چلنا ہوگا، کیونکہ وہی تمہارا گھر ہے اور وہیں پر جا کر کے تم جو ہے وہ اپنی باقی کی زندگی جو ہے وہ جی سکتی ہو۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھو کہ نہ تو تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، نہ تمہارا کوئی بھائی ہے، نہ تمہاری کوئی بہن ہے، اور نہ ہی تمہارا ایسا عزیز ہے کہ جو تمہیں یہاں پر لینے کے لیے آئے گا۔ اگر تم کسی کی آس امید میں ہو تو اس آس امید کو اتار دو، کیونکہ میرے علاوہ تمہارا کوئی رشتہ دار اب نہیں ہے، صرف یہی پھپھو ہے، اور یہ بھی تمہیں ظاہری بات ہے اپنے گھر لے کر کے نہیں جائے گی۔ وہ ایک گاؤں میں رہنے والی عورت ہے اور پتہ نہیں نہ جانے خود اپنا گزر بسر کیسے کرتی ہے۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو خورشید نے نادیہ سے کی تھیں، اور نادیہ من ہی من سوچنے لگی تھی کہ اگر واقعی ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری یادداشت جانا جو ہے وہ میرے لیے ایک اچھی ہی بات ہے۔ پتہ نہیں میری یادداشت تھی تو میں کن کن مسائل کا شکار تھی۔ بہرحال ایک امیر آدمی سے صحیح، لیکن میرے والد نے میری شادی کر دی۔ یہ آدمی دکھنے میں اور پہناوے سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ امیر ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں اب اس کی بیوی ہوں۔ ایک 22-23 سال کی خوبصورت نوجوان لڑکی جو کہ ہر لحاظ سے بھرپور ہے،
جس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو حسین بھی ہے اور جس کا جسم بھی ایسا متناسب ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھے تو اسے حاصل کرنے کی آرزو رکھے۔ اب ایسے میں اگر نادیہ جو ہے وہ ایک بوڑھے کے ساتھ بیاہی گئی تھی تو کیا کر سکتی تھی؟ اس کا بس ظاہری بات ہے ان باتوں پہ نہیں چلتا تھا۔ پھر 2 دن گزر گئے اور 2 دن کے بعد ایک بوڑھی خاتون جو کہ قریب 60-65 سال کی عمر کی ہی رہی ہوگی، وہ ہاسپٹل میں آئی۔ اس نے آ کر کے نادیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے خوب پیار کیا اور اسے بتایا کہ وہ اس کی پھوپھو صغرا ہے جو کہ ایک گاؤں سے آئی ہے۔ اس نے گاؤں کا نام بتایا اور اس نے بتایا کہ وہ اس گاؤں میں رہتی ہے اور وہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو ایک واحد جو ہے وہ رشتہ دار ہے نادیہ کی۔ اس نے اس کے ابو کے حوالے سے چند باتیں کی اور اسے بتایا کہ واقعی اس کے ابو ایک غریب مزدور آدمی تھے اور نہیں ان کے پاس اتنی ہمت تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز بنا سکتے یا اپنی بیٹی کو عالی شان طور پر اس کی شادی کر سکتے۔ پھر یہ ہے کہ اوپر سے شوگر کی بیماری نے انہیں آ لیا اور شوگر کی بیماری نے انہیں جو ہے وہ اس قدر لاغر اور کمزور کر دیا کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ اب ایسے میں انہیں فکر ستانے لگی کہ ان کی بیٹی کا ان کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ انہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اس بات کو لے کر کے انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارے اور پھر انہیں یہی سمجھ آیا کہ چلو خورشید کے ساتھ شادی کرنے کے بعد تمہیں ایک اچھا گھر ملے گا، تمہیں جو ہے وہ بنگلہ ملے گا، تمہیں جو ہے گاڑی ملے گی، تمہیں جو ہے وہ اچھا کھانا پینا، اچھا رہن سہن ملے گا، کم از کم تم اس غربت کی زندگی سے نکل جاؤ گی۔ یہی سوچ کر کے انہوں نے تمہاری شادی خورشید سے کروا دی۔ خورشید ان کا دوست تھا اور ایک اچھے کھاتے پیتے گھر سے اس کا تعلق تھا۔ خورشید کا حدود اربع یہ ہے کہ خورشید کی بیوی فوت ہو چکی ہے اور خورشید کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ بیوی کے مر جانے کے بعد نہ صرف کہ بے اولاد ہے بلکہ اس کی بیوی کے بعد جو ہے وہ اس نے دوبارہ شادی بھی نہیں کی۔ ایسے میں وہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے تو تم سے اس کی اولاد ہو، تم اس کے بچے پیدا کرو، تم جو ہے کل کو اس قدر جو ہے وہ اس گھر میں ہنسی خوشی سے اپنی زندگی گزارو۔ وہ ایک مرد ہے اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ گھوڑا اور مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، تو اس لیے امید ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو گی تو اس عمر میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو جائے اور اس کی اولاد کی خواہشیں پوری ہو جائے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو پھوپھو صغرا نے نادیہ سے کی تھیں اور نادیہ نے ان باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا کہ واقعی اگر ایسا ہے تو پھر وہی سچویشن ہے، وہی بات ہے جیسا کہ خورشید نے اسے بتایا ہے، یعنی کہ خورشید اس کا شوہر ہے۔ اس کے بعد اگلے دن اب اسے یہاں سے ڈسچارج بھی ہونا تھا۔ پھوپھو مل کر کے رخصت ہو گئی تھی کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ بیٹی میں گاؤں سے آئی ہوں، مجھے دور جانا ہے، میں تم سے کبھی کبھار ملنے آ جایا کروں گی، لیکن بہرحال میں اتنی نہیں ہوں کہ میں جو ہے وہ یہاں ٹھہر سکوں یا پھر یہاں کے خرچے برداشت کر سکوں، میں ایک غریب عورت ہوں اور مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ وہ تو مل کر کے چلی گئی۔ اس کے بعد خورشید آیا اور خورشید نے باقاعدہ سے کئی موبائل کے اوپر کئی قسم کی ویڈیو کلپس کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ان دونوں کی شادی باقاعدہ ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے باقاعدہ جو ہے وہ نکاح نامہ دکھا دیا اور نکاح نامے کے ساتھ ساتھ فوٹو کا ایک بڑا البم دکھا دیا جس میں ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ یہی جو ہے وہ تمہارا باپ ہے اور یہی بیچارہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ 1-2 جگہ وہ پھوپھو بھی جو ہے وہ ان تصویروں میں موجود تھی، اس لیے نادیہ کے دل کو اب اس بات کی تسلی ہو گئی کہ یہ شخص جو کہ عمر میں بہت زیادہ ہے، یعنی اگر یہ 22-23 سال کی ہے تو وہ 60 سال کا عمر میں 3 گنا زیادہ ہے، اس لیے یہ شخص ہی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ شوہر ہے اور اسی کے ساتھ اسے جانا ہوگا۔ مرتی کیا نہ کرتی، بہرحال وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکی تھی، وہاں سے ڈاکٹر کی جو بھی ہدایات اس کے لیے تھی وہ لے کر کے اس کی دوائیاں وغیرہ سب کچھ لکھ لکھا کر کے جو بھی نسخہ اس کے لیے تھا ڈاکٹر نے تجویز کیا اور پھر چیک اپ کا کہہ کر کے ڈاکٹر نے اسے اپنے ہاسپٹل سے رخصت کر دیا۔ اب جب وہ ہاسپٹل سے باہر آئی تو یہ لمبی گاڑی اس کے منتظر تھی جس گاڑی کو اس کا شوہر ہی ڈرائیو کر رہا تھا، اور پھر خورشید نے اسے اپنے ساتھ دوسری
سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا اور قریب آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اسے ایک ایسے علاقے میں لے آیا کہ یہ علاقہ کوٹھیوں پہ مشتمل تھا۔ یہاں پر ہر کوٹھی ایک سے بڑھ کر دوسری کوٹھی تھی، یعنی کہ ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ پھر ایک بڑی سی عالیشان کوٹھی کے سامنے آ کر کے وہ گاڑی رکی اور فٹافٹ سے ایک چوکیدار نے آگے بڑھ کر کے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنا تھا کہ گاڑی اندر داخل ہو گئی اور پھر کافی دور جا کر ایک جگہ گاڑی رک گئی۔ گاڑی رکی تو وہ اپنے شوہر خورشید کے ساتھ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ خورشید نے اسے سہارا دے کر کے اپنے ساتھ اندر لے جانے کی کوشش کی اور پھر اسے سہارا دے کر کے اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ یہاں پر ایک بہت ہی سجے سجائے عالی شان کمرے میں لا کر کے اس لڑکی کو یعنی کہ نادیہ کو لیٹا دیا گیا اور پھر نادیہ جو ہے اس کمرے میں آ کر کے لیٹ گئی۔ اب نادیہ کی تواضع ہونے لگی، کبھی اس کے لیے سوپ بنتا، کبھی اس کے لیے جو ہے وہ اچھا کھانا بنتا، کبھی اس کو جو ہے وہ میڈیسن دی جاتی، کبھی اس کو جو ہے وہ ویسے کوئی جوس وغیرہ بنا کر کے دیا جاتا، کبھی اسے جو ہے وہ فریش جوس بنا کر کے دیے جاتے۔ اسی قسم کے معاملات کے چلتے وہ بہت جلد صحت یاب ہونے لگی، یعنی اس کی وہ سر کی چوٹ بھی بھر چکی تھی اور اب وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ اس کوٹھی میں جہاں پر بھی جی چاہتا تھا اٹھ کر کے چلنے پھرنے لگی، اور جب یہاں تک اس کی صحت پہنچ گئی کہ اس نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا تو اس نے اب اپنے شوہر کا حق ادا کرنا بھی مناسب سمجھا۔ پھر دونوں کے درمیان وہ سارے معاملات چلنے لگے جو کہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، یعنی بیوی اور شوہر کے معاملات جو تھے وہ ان کے درمیان وہ رشتہ قائم ہو چکا تھا، ان دونوں کا بستر ایک ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے ہاں اب ہو سکتا ہے کہ بہت جلد کسی خوشی کی توقع کی جائے، ایسی کوئی توقع کی جائے کہ وہ بہت جلد پریگننٹ ہو جائے۔ ایک بات کی نادیہ کو حیرانی تھی کہ یہ شخص باوجود 60 سال کی عمر کے بھی اچھا خاصا جوان ہے، یعنی کہ یہ شخص کسی بھی لحاظ سے کسی نوجوان لڑکے سے کم نہیں تھا۔ نادیہ اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے لگی، صبح ہونے لگی، شام ہونے لگی اور اسی طریقے سے وہ اس کے ساتھ محبت بھرے لمحات میں ڈوبی رہتی اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو وہ گزارنے لگی۔ ایک روز اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے مارکیٹ لے چلو، میں مارکیٹ سے کچھ گھر کا سامان خرید کر کے لانا چاہتی ہوں اور مجھے گھر کا سامان جو ہے وہ خرید کر کے لانا ہے۔ خورشید اس وقت گھر نہیں تھا کیونکہ خورشید کی ایک بڑی کمپنی تھی جس کا وہ MD تھا اور وہاں پر وہ گیا ہوا تھا، لہٰذا اس کو ظاہری بات ہے کہ ڈرائیور نے اس کی بات کو رد نہیں کرنا تھا اور ڈرائیور نے اسے اپنے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور لے کر کے بازار کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس مارکیٹ میں وہ اسے لے کر کے آیا تھا یہ مارکیٹ واقعی بڑی ہی پرشکوہ مارکیٹ تھی۔ یہاں پر بڑی بڑی دکانیں، بڑے بڑے مال تھے اور ایسا لگتا تھا کہ یہ واقعی ایک ایسی مارکیٹ ہے اور شہر کی مصروف ترین جگہ ہے۔ جب وہ یہاں پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر بہت سے اس جیسے ہی امیر لوگ جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی خریداری کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اسے اب اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک امیر آدمی کے گھر میں بیاہی ہوئی لڑکی ہے جس کے پاس بے پناہ دولت ہے، جس کی اپنی ایک فیکٹری ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، لمبا چوڑا بینک بیلنس ہے۔ اس لیے اس نے یہاں پر آ کر کے کچھ خریداری کرنے کا سوچا تھا۔ وہ اپنے کپڑے، جوتیاں کچھ اپنے پہننے کے لیے اور اسی طریقے سے کچھ ایسا سامان جو کہ میک اپ کا سامان تھا، کچھ ایسا سامان جو کہ ویسے عورتوں کی خاص ضروریات کا سامان تھا، ان کو لینے کے لیے وہ اس مارکیٹ میں آئی تھی اور یہاں پر اس مارکیٹ میں گھوم پھر کر کے اب اس نے ایسی چیزیں دیکھنی شروع کرنی تھی۔ یہ بہت بڑا مال تھا جو کہ دبئی مال کے نام سے یہاں پر فیمس تھا اور اس مال کے اندر ہر قسم کی چیز پائی جاتی تھی۔ ایسے میں ایک خاتون جو کہ کافی دیر سے اسے گھور رہی تھی اور اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ خاتون جو ہے وہ اسے کافی دیر سے جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، لیکن کیونکہ یہ پہچانتی نہیں تھی، یہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی، لہٰذا اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ خاتون کون ہے۔ بہرحال جب اس خاتون نے دیکھا کہ کافی دیر تک گھورنے کے باوجود بھی اس لڑکی نے توجہ نہیں کی تو وہ خود ہی چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی
اس نے آ کر کے اس سے ہاتھ ملایا اور اس سے مخاطب کیا۔ اس نے کہا شمائلہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا جناب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام شمائلہ نہیں نادیہ ہے، اور آپ شاید کسی اور کو مجھے سمجھ کر کے آ گئی ہیں، یعنی آپ نے ایسا سمجھا کہ میں شمائلہ ہوں لیکن میرا نام نادیہ ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ کیوں بنتی ہو؟ کیا تمہیں میں پہچانوں گی نہیں؟ شہر چھوڑ دیا، جگہ بدل لی یا رہن سہن بدل لیا تو کیا تم شکل بھی بدل لو گی؟ تم نادیہ نہیں ہو، تم شمائلہ ہو، اور تم جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ میرے گھر کے پاس جو ہے وہ رہ کر کے آئی ہو، اور میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اب نادیہ نے کہا کہ دیکھیے بات ایسا ہے کہ میرا نام جو ہے وہ نادیہ ہے، شمائلہ نہیں ہے، اور آپ کو غلطی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ عجیب لڑکی ہو، تم تو زیتون آنٹی کو بھول گئی ہو، حتیٰ کہ تم سارا دن جو ہے کبھی کبھی میرے ہاں گزارا کرتی تھی، اور پھر تمہاری ہما کے ساتھ دوستی بھی تو تھی، کیا تم اپنی ہما کو بھی بھول گئی ہو جو کہ تمہاری بہت گہری فرینڈ تھی، اور ہما کے ساتھ تمہارا ہر وقت جو ہے وہ زیادہ تر اسی کے ساتھ گزرتا تھا، اور میں ہما کی ماں ہوں اور تم مجھے نہیں پہچان رہی ہو؟ اب نادیہ نے کہا کہ دیکھیں آنٹی، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حادثے کے چلتے میں اپنی یادداشت کھو چکی ہوں، میں اپنے معاملات نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، میرا کیا ہے۔ بس میں اتنا جانتی ہوں کہ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں، اور اپنے شوہر کے ساتھ اس علاقے میں رہتی ہوں، اس شہر میں رہتی ہوں، اور آج شاپنگ کرنے کے لیے گھر سے نکلی ہوں۔ اب زیتون آنٹی نے اپنا سر پکڑ لیا، اس نے کہا خدا کی پناہ کیسی باتیں کر رہی ہو نادیہ، تمہاری شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، اور تمہاری شادی جو ہے وہ ابھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو ابھی جو ہے وہ پڑھ رہی تھی، ابھی تو تمہاری ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اور تم جو ہے وہ باقاعدہ کالج یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، اور بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی، ہما کے ساتھ ہی تو تم پڑھتی تھی۔ کیا تم سب کچھ بھول گئی ہو؟ تمہیں یہ بالکل یاد نہیں ہے، اور ہاں تمہارا نام نادیہ نہیں ہے، تمہارا نام شمائلہ ہے، اور یہ میں ابھی یہاں کھڑے کھڑے ثابت کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر کے زیتون آنٹی نے اپنے پرس سے اپنا موبائل نکالا، اور اس کے بعد اس نے موبائل کے گیلری فولڈر میں جا کر کے تصویریں اوپن کی، اور پھر اس نے کچھ تصویریں نکال کر کے اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ واقعہ ہی ایک بہت ہی خوش شکل سی خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ، جس نے بوائے کٹ بال رکھے ہوئے تھے اور سیاہ رنگ کی شلوار سوٹ پہن رکھی تھی، اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا انداز یا تصویریں کھنچوانے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ ان دونوں لڑکیوں میں آپس میں بے پناہ محبت ہے۔ کئی تصویروں میں خود زیتون آنٹی بھی تھی، اور کئی تصویروں میں وہ لڑکی جس کا نام ہما بتایا گیا تھا وہ تھی، اور کئی تصویروں میں جو ہے وہ یہاں پر نادیہ اکیلی تھی، اور کئی تصویریں ایسی تھی کہ جس میں باقاعدہ جو ہے وہ ایک اور گھر تھا، ایک اور کوٹھی تھی، جس کے لان میں جو ہے کوٹھی کے اندر باہر تصویریں لی گئی تھیں۔ اب زیتون آنٹی نے بتایا کہ یہ ہماری کوٹھی ہے، اور یہ ساتھ والی تمہاری کوٹھی تھی، اور ہم تم پڑوسی تھے۔ تم اب کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم شمائلہ نہیں ہو، اور تمہاری جو ہے وہ ہما دوست نہیں ہے، اور تمہاری جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے؟ تم یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد بھی، ان تمام چیزوں کے بعد بھی تم اپنے آپ کو نادیہ کہو گی، شمائلہ کیوں نہیں کہو گی؟ اب نادیہ سوچنے لگی، کیا تو میری شکل شمائلہ سے ملتی ہے، میں اس کی ہم شکل ہو سکتی ہوں، ایک جیسی شکل کی دو۔ اس نے کہا آنٹی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کی جو شمائلہ ہے اس کی شکل مجھ سے بہت ملتی ہو۔ پھر آپ نے بتایا کہ وہ ایک کالج میں پڑھتی ہے، ٹاپر ہے، اچھی اسٹوڈنٹ ہے۔ میں تو کالج نہیں گئی، مجھے نہیں پتہ کہ میں کتنا پڑھی لکھی ہوں، مجھے تو اپنے پڑھے لکھے ہونے کا بھی نہیں پتہ۔ پھر آپ نے کہا کہ ہم ساتھ کوٹھی میں رہے ہیں، یہ تو کوٹھی ہی کوئی اور ہے، یہاں سے جو میری کوٹھی ہے یہ تو ویسی کوٹھی نہیں ہے، یہ وہ گھر نہیں ہے، پھر یہ تو مجھے لگتا ہے کہ شہر بھی نہیں ہے۔ اب زیتون آنٹی نے کہا ہاں یہ اچھی بات ہے، یہ شہر نہیں ہے، یہ تم نے ٹھیک کہا، یہ دوسرے شہر کی تصویر ہے جو کہ دوسرے شہر میں کوٹھی ہے، یہ بھی تمہاری کوٹھی ہے، تم یہاں پر اپنے ابو کے ساتھ رہتی تھی، اور ایک ہی تمہاری دوست تھی جو کہ میری بیٹی ہما تھی، اور تم اکثر میرے گھر آتی تھی، ہما تمہارے گھر چلی جاتی تھی اور تم ہما کے گھر آتی تھی۔
اب ابو کے نام پر نادیہ چونکی، اس نے کہا اچھا میں اپنے ابو کے ساتھ یہاں پر اس کوٹھی میں رہتی تھی، تو آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ میرے ابو کون ہیں، میرے ابو کے بارے میں آپ کو کیا معلومات ہیں؟ اب زیتون آنٹی نے کہا کہ بھی دیکھو ایسا ہے کہ تم آتی تھی میرے گھر، ہما جاتی تھی تمہارے گھر، ایسے میں میری سب تمہاری ملاقات تو رہتی تھی، لیکن تمہارے ابو جو ہیں وہ ایک مصروف بزنس مین تھے، انہیں اپنے بزنس سے اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملتی تھی، اس لیے مجھے سچ پوچھو تو تمہارے ابو کے بارے میں جاننے کا کبھی موقع نہیں ملا، اور میں نے کبھی تمہارے ابو کے بارے میں تم سے کوئی سوال کیا ہی نہیں، کیونکہ تمہاری دوستی ہما تک تھی، اس لیے ابو وغیرہ کا کبھی ذکر ہی نہیں آیا، اور نہ ہی میں نے تمہارے ابو کے بارے میں کوئی بات پوچھی۔ اب نادیہ نے کہا اچھا چلو آپ کے پاس میری تصویر ہے، اپنی بیٹی کی ہما کی تصویر ہے، اس گھر کی اس کوٹھی کی تصویر ہے، تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی میری ابو کی تصویر بھی ہوگی، تو اگر آپ مجھے میرے ابو کی تصویر دکھائیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ اب آنٹی زیتون نے کہا کہ دیکھو جیسے میں نے تمہیں کہا کہ تمہارے ابو سے میرا کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا، نہ کبھی کوئی ملاقات، نہ کبھی کوئی بات چیت، اس لیے تمہارے ابو کی تصویر جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ نادیہ نے کہا ایسا تو ہوگا کہ آپ نے میرے ابو کو دیکھا ہوگا، آتے جاتے تو دیکھا ہوگا، کبھی گاڑی میں کبھی کہیں گزرتے ہوئے نظر تو پڑی ہوگی، تو آپ میرے ابو کے بارے میں کیا جانتی ہیں، یہ تو بتا سکتی ہیں؟ اس نے کہا ہاں ایک عمر والے تھے، ان کی عمر یہی کوئی 60 سال میری عمر کے رہے ہوں گے، اور جو ہے وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے، سوٹڈ بوٹڈ رہتے تھے۔ اب یہ تمام تر باتیں جو ہیں یہ تو کسی بھی شخص پر بیٹھ سکتی ہیں، کسی بھی شخص کو شمائلہ کا یا نادیہ کا ابو بنایا جا سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہاں سے نادیہ کو کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس سے تو نہیں پتہ چل رہا کہ میرا باپ کون تھا یا کون نہیں ہے، اگر آپ مجھے شمائلہ ہی ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں، باقی مجھے ایک بات بتا دیجیے آپ کی بیٹی ہما کہاں ہے؟ کیونکہ آپ کے بقول وہ میری ایک ایسی دوست ہے کہ جو میرے بہت قریب تھی، تو ہما کہاں ہے؟ اس نے کہا ہما تو یہاں اس شہر میں نہیں ہے، اصل میں ایسا ہے کہ اس شہر میں میری چھوٹی بہن بیائی ہوئی ہے، میں تو اس کے گھر میں چند روز کے لیے آئی تھی، تو کچھ سامان خریدنے کی ضرورت آن پڑی اور میں یہاں دبئی پلازا میں چلی آئی، یہاں دبئی مال میں میں یہاں پر جو ہے وہ سامان خریدنے آئی ہوں۔ ہما کیونکہ اس کے ابھی امتحان ہیں، وہ ابھی پڑھ رہی ہے، لہٰذا وہ وہیں رہ گئی ہے اور وہ دوسرے شہر میں ہی ہے، وہ یہاں اس شہر میں نہیں آئی ہے، اور میں بھی یہاں پر 2 دن سے آئی ہوئی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کل میں واپس چلی جاؤں۔ ایسے میں نادیہ نے مناسب سمجھا کہ اس نے ان کا وہاں کا ایڈریس، وہاں کا فون نمبر اور جو بھی تفصیل زیتون آنٹی سے معلوم ہو سکتی تھی وہ اس نے لے لی۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اجازت دیجیے، میں اگر اس بات کو جان پائی کہ میں شمائلہ ہوں تو میں آپ سے ضرور رابطہ کروں گی، لیکن اگر میں نادیہ ہی ہوں تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ جا کر کے اپنی شمائلہ کو ڈھونڈیے۔ اب یہ کہہ کر کے نادیہ آگے بڑھ گئی اور جو خریداری نادیہ نے کرنی تھی اس خریداری کے چکر میں لگ گئی۔ زیتون آنٹی بھی اپنے کاموں میں لگ گئی اور پھر دونوں اپنے اپنے راستے سے جدا ہو گئی۔ نادیہ کے ذہن میں عجیب سی باتیں آ رہی تھیں۔ اس کا کوئی ابو بھی تھا، اس کا نام شمائلہ تھا، وہ کسی اور شہر میں رہتی تھی، ان کی کوئی کوٹھی تھی جو کہ اور شہر میں تھی، وہ زیتون آنٹی کی پڑوسن تھیں، پھر ہما نام کی کوئی لڑکی تھی جو کہ بوائے کٹ بال رکھتی تھی، سیاہ رنگ کی سلوار سوٹ کو پسند کرتی تھی، کیونکہ اس کی جتنے بھی تصویریں اس نے دیکھی تھی اس میں زیادہ تر اس نے کالے رنگ کی سلوار قمیض اور کالے رنگ کا ہی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور کالے رنگ کی ہی پینٹ شرٹ وغیرہ پہن رکھی تھی، یعنی ہر تصویر میں اس نے کالے رنگ کو ہی فوقیت دی تھی۔ وہ ہما تھی جو کہ بوائے کٹ بالوں میں تھی اور اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ واقعی نادیہ سے یا پھر شمائلہ سے بےحد محبت کرتی ہے اور دونوں سہیلیوں کے درمیان بڑی ہی گہری محبت ہے، بڑا ہی گہرا پیار ہے، لیکن یہ گہری محبت، یہ گہرا پیار، اس کے اندر راز کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کچھ بھی اس وقت جو ہے وہ نادیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالنے کی وجہ سے نادیہ کو چکر آنے لگے تھے، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ اب اس باتوں کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ اسے اتنا پتہ تھا کہ اس کا شوہر تھا جو کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا تھا،
اس کو ہر خوشی ہر آسائش میسر تھی، وہ ایک بڑی کوٹھی میں رہتی تھی، اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ایک بات کبھی کبھی اسے بس کھلتی تھی کہ وہ ایک بالکل نوجوان لڑکی تھی، ایک نوخیز کلی تھی، اور اسے جو شخص ملا تھا وہ بوڑھا تھا، لیکن بہرحال وہ بوڑھا ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ فرقت کے لمحات بڑے اچھے طریقے سے گزارتا تھا، اس لیے وہ اس پہ کوئی الزام نہیں رکھ سکتی تھی، اسے برا بلا نہیں کہہ سکتی تھی، یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس کے باپ نے غلط فائدہ کیا ہے، غلط فیصلہ کیا ہے۔ ایک چیز اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو باپ اس نے اپنا ان تصویروں میں ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا تھا وہ ایک غریب آدمی تھا، جس کی کوئی گاڑی نہیں تھی، جس کا کوئی بنگلہ نہیں تھا، جو کسی زیتون آنٹی کا پڑوسی نہیں تھا۔ اب وہ سوچ میں پڑ چکی تھی اور اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وہ ہما کی سہیلی شمائلہ ہے یا کہ پھر وہ نادیہ ہے۔ اگر وہ شمائلہ ہے تو پھر وہ نادیہ نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ نادیہ ہے تو پھر وہ شمائلہ نہیں ہو سکتی۔ اس سے اس بات کی تہ تک پہنچنا تھا، لیکن ابھی فی الحال وہ بیماری سے اٹھی تھی، اس کا جسم ابھی اتنا ساتھ نہیں دے رہا تھا، وہ زیادہ سوچتی تھی اسے چکر آنے لگتے۔ جو ضرورت کا سامان اس نے وہاں سے خریدنا تھا وہ اس نے خریدا، اور اس کے بعد وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ واپس اپنے کوٹھی کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں اس نے ڈرائیور سے چند سوال کیے۔ اس نے کہا کہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم یہاں اس کوٹھی میں کتنے عرصے سے ملازم ہو؟ اس نے کہا کہ بی بی جی مجھے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، میں ابھی چند ہی مہینے ہوئے ہیں کہ میں اس کوٹھی میں آیا ہوں۔ اب دوسرا سوال، کیا میں اس کوٹھی میں شروع سے رہتی آ رہی ہوں یا میں یہاں پر پہلے بھی رہتی تھی یا میں ابھی آئی ہوں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، میں ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اتنے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، نیا ملازم ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ آپ اس کوٹھی میں میرے آنے سے پہلے بھی رہتی تھیں یا نہیں، یا پھر آپ ابھی یہاں پر آئی ہیں، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ اسی قسم کے 2-3 سوال کیے، لیکن کوئی اس کو ایسی بات نہیں پتہ چلی کہ جس کا اسے کچھ فائدہ ہو، لہٰذا وہ اب اپنی کوٹھی میں واپس آ چکی تھی۔ ذہن الجھ گیا تھا۔ ہما کے ساتھ جو لڑکی کھڑی تھی وہ لڑکی تصویروں میں جو تھی وہ شمائلہ تھی، اور شمائلہ نادیہ تھی یا نادیہ شمائلہ تھی، یہ باتیں اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، اور یہ باتیں وہ باتیں تھیں جو کہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ اسے اس کی زندگی ایک اور ڈھنگ سے جی جا رہی تھی۔ خورشید آتا تھا، اسے بیوی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اسے بیڈ روم میں لے جاتا تھا، فرقت کے لمحات گزرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا جو ایک بیوی اور شوہر کے درمیان رشتہ ہوتا ہے، وہی رشتہ ان کے درمیان تھا۔ کوئی ایسا پردہ نہیں تھا کہ جو اب ان کے درمیان رہا ہوگا۔ پھر اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ اس کے شوہر کی محبت اس کے ساتھ والہانہ محبت ہے، اس کا شوہر واقعی اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، باوجود اتنی عمر کے فرق کے وہ اسے ایک اچھی بیوی کی طرح اور اس کی ہر آرزو ہر خواہش کو پوری کرتا ہے۔ پھر یہ شمائلہ اور نادیہ کا کیا چکر ہے؟ اس نے سوچنا شروع کیا، اور پھر اس نے سوچا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں شمائلہ ہوں اور پھر میرے ساتھ حادثہ ہو گیا اور میں اپنی یادداشت کھو گئی۔ جب میں اپنی یادداشت کھو گئی مجھے اپنا پچھلا کچھ بھی یاد نہیں رہا، تو اس شخص نے مجھے اپنی بیوی بنا کر کے گھر لے آیا۔ پھر اس نے میری تصویریں، میری ویڈیو، میرا نکاح نامہ، یہ سب کچھ کہاں سے لیا؟ اس نے سوچا یہ سب چیزیں تو آج کے دور میں پیسہ خرچ کرنے پر جعلی بھی بنائی جا سکتی ہیں، ویڈیو کو ایڈیٹنگ کے ذریعے سے بھی بنایا جا سکتا ہے، تصویروں کو کسی نہ کسی طریقے سے ایڈٹ کر کے موو کر کے بہت سی ٹیکنیکل چیزیں آ گئی ہیں۔ تو ایسا تو نہیں کہ کہیں میرے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی ٹیکنیکل کھیل کھیلا گیا ہو اور میں جو ہے وہ اس ٹیکنیکل کھیل میں پھنس کر کے رہ گئی ہوں۔ چلو مان لیا کہ اس نے میرے ساتھ ایک ٹیکنیکل کھیل کھیلا، تو پھر وہ میری جو کوٹھی ہے جو کہ کسی دوسرے شہر میں ہے، جہاں پر میں رہنے والی ہوں، جہاں زیتون آنٹی کے ساتھ میں رہتی ہوں، جہاں میری دوست ہما ہے، اس میں میرا جو باپ تھا
وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ اس نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس نے جو ہے وہ اخبارات میں اشتہار کیوں نہیں دیے؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ اور اسے جو ہے کیوں نہیں پتہ کہ میں کہاں پر ہوں؟ اس شہر سے اس شہر تک میں کیسے آ گئی؟ اگر میں شمائلہ ہوں تو میں ظاہری بات ہے کہ اپنے اس باپ کی بیٹی ہوں جو کہ وہاں پر اس کوٹھی میں رہتا تھا۔ اب اگر میں اس باپ کی بیٹی ہوں تو میں اس شہر میں اگر آ گئی ہوں، یہاں پر میرے ساتھ حادثہ ہو گیا، میں اپنی یادداشت کھو گئی، مجھے اپنا پچھلا کچھ یاد نہیں رہا، تو ایسے میں میرا وہ باپ چلو بزنس مین ہی صحیح، بزنس میں مصروف ہی صحیح، لیکن بیٹی سے زیادہ چیز کون سی عزیز ہو سکتی ہے؟ تو اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس کے لیے کوئی رپورٹ کیوں نہیں کروائی؟ اس کے لیے پولیس تھانہ کچھ ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ آنٹی جو کہ مجھے وہاں دبئی مال میں ملی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر میرا کوئی باپ ہوتا، میرا کوئی گھر بار ہوتا، میرا اپنا پریوار ہوتا تو وہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ میں نادیہ ہوں، اور نادیہ ہی ہوں، ایک غریب لڑکی کہ جسے اس کے ایسے باپ نے کہ جسے شوگر کی بیماری نے آ لیا اور اسے ایسا دکھائی دینے لگا کہ وہ اب بچ نہیں پائے گا، لہٰذا اس نے ایک امیر دوست کے ساتھ مرتے مرتے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا کہ چلو میرا نہیں تو میری بیٹی کا بھلا ہو جائے گا، اسے کھانے کو، پہننے کو، لگانے کو سب کچھ مل جائے گا اور وہ اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے گزار سکے گی۔ یہی چیزیں نادیہ سوچنے لگی، اور پھر اس نے کہا کہ جب میں اپنے شوہر کے ساتھ مطمئن ہوں، خوش ہوں، ایک بنگلہ ہے، گاڑی ہے، ہر چیز موجود ہے، تو پھر مجھے ان سوچوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ صرف وہی کچھ کرنا ہے جیسا میرا شوہر چاہتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ اپنے روز و شب کے معمول میں بزی ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو اپنی اس زندگی میں ڈھال لیا۔ وقت اسی طریقے سے کچھ گزرتا رہا، قریب 6 ماہ گزر گئے۔ اب اسے چکر نہیں آتے تھے، اس کی صحت پہلے سے اچھی ہو چکی تھی، لیکن اس کی یادداشت تھی کہ وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ جب بھی سوچتی کہ وہ آج سے پہلے کیا تھی، اس کا ماضی کیا ہے، وہ اپنے بارے میں جاننے کی، اپنے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتی، تو اسے ایسا لگتا کہ اس کا دماغ بالکل بند سا ہو گیا ہے، ایک اندھیری گلی ہے کہ جس میں وہ پھنس کر کے رہ گئی ہے، اور یہ بھی ایک بند گلی ہے کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نہیں مل رہا۔ اب ان 6 ماہ میں ایک خوشخبری تھی کہ وہ پریگننٹ تھی۔ بہت جلد ایک ننھا مہمان اس گھر میں آنے والا تھا۔ ظاہری بات ہے وہ پریگننٹ تھی تو یہ بچہ خورشید کا تھا۔ خورشید کے علاوہ آج تک اس نے کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیا تھا۔ جب سے وہ ہسپتال سے یہاں پر آئی تھی وہ خورشید کے ساتھ ہی تھی، اور اس نے اپنا جتنا بھی وقت گزارا تھا، جتنے بھی اس کے تنہائی کے فرقت کے لمحات تھے، اس نے اپنے اسی شوہر خورشید کے ساتھ گزارے تھے۔ خورشید سے اب اسے بیٹا ہونے والا تھا یا بیٹی ہونے والی تھی، وہ پریگننٹ تھی، ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن ظاہری بات ہے اس خوشی کے ساتھ ساتھ ایک سوچ بھی تھی کہ کاش اسے اپنی پچھلی گزری زندگی یاد ہوتی، اسے یہ پتہ ہوتا کہ وہ کون ہے، لیکن باوجود سوچنے کے وہ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے، ایسے اگر مجھے یاد نہیں آ رہا تو پھر ویسے یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے اب سے 6-7 ماہ پہلے میرا حادثہ ہوا، اور اس 6-7 ماہ پہلے جو میرا حادثہ ہوا اس میں میری یادداشت چلی گئی، تو بات تو 6-7 ماہ پرانی ہے نا، اتنی پرانی تو نہیں کہ کئی سال بیت گئے اور مجھے اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن کیسے اپنی اس مصروف زندگی سے، اپنی اس گھریلو زندگی سے کیسے ٹائم نکال کر کے اپنے بارے میں پتہ کروں، کیسے جو ہے میں جانوں کہ میں کون ہوں، مجھے اپنے بارے میں کیسے علم ہوگا، میں اپنے بارے میں کیسے جان پاؤں گی۔
اور پھر مجھے یہ بھی تو پتہ کرنا ہے کہ اگر میں نادیہ ہوں تو شمائلہ کون ہے کہ جو میرے جیسی دکھتی ہے، جو ہما کی دوست ہے، جو زیتون آنٹی کے پڑوس میں رہتی ہے اور جس کی اپنی کوٹھی ہے، جو ایک کھاتے پیتے امیر گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر میں زیتون آنٹی کے گھر چلی جاؤں اور ہما سے ملوں اور پھر میں دیکھوں کہ اس کے ساتھ والی کوٹھی میں کیا واقعی شمائلہ نام کی کوئی لڑکی موجود ہے، کیا میری شمائلہ سے ملاقات ہوگی، کیا ہم آئینے کی طرح ایک دوسرے کے سامنے آئیں گی، بالکل ایک جیسی دکھنے والی دو لڑکیاں۔ زیتون آنٹی نے باتوں باتوں میں یہ تو بتایا نہیں تھا کہ اب بھی شمائلہ وہاں رہ رہی ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہ کہتی کہ اب شمائلہ وہاں پر نہیں ہے تو پھر میں اس بات پہ سوچتی کہ ہو سکتا ہے کہ میں ہی شمائلہ ہوں، نادیہ ہی شمائلہ اور شمائلہ ہی نادیہ۔ لیکن اس نے یہ کلیئر نہیں کیا، وہ چلی گئی، شاید اسے یاد نہیں رہا۔ مجھے جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ میری ہم شکل لڑکی کون ہے۔ اگر وہ واقعی ہما کے پڑوس میں رہتی ہے تو مجھے اس کے باپ سے ملنا چاہیے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ میرا شوہر خورشید بھی ایک بڑا بزنس مین ہے۔ اب میں کوئی معمولی لڑکی تھوڑی ہوں کہ جو غریب ہے، جو کہ بالکل ہی بے آسرا ہے، بے سہارا ہے۔ میں اسے جا کر کے بتاؤں گی کہ بھئی میں بھی ایک بڑے بزنس مین کی بیوی ہوں اور تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں، تو پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جاؤں گی۔ لیکن مجھے گاڑی ڈرائیو کرنا نہیں آتی، شاید آتی ہوگی لیکن میں بھول چکی ہوں۔ ظاہر بات ہے مجھے نہیں پتہ کہ مجھے گاڑی چلانی آتی تھی یا نہیں۔ پھر یہاں سے کسی کو ساتھ لے کر کے جاؤں، یہ بھی بہت عجیب سا لگے گا۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جاؤں کہاں، کیسے جاؤں، جانے کا کیا ذریعہ ہوگا۔ ابھی یہ باتیں نادیہ کے ذہن میں چل رہی تھیں اور یہی چیزیں جو ہے اس کو تنگ کر رہی تھیں کہ ایک بات جو ہے وہ اس کے ایسی ہوئی کہ جو اس کے حق میں چلی گئی، اور اس حق میں جانے والی بات نے اس کا زاویہ بدل کر کے رکھ دیا۔ اس کا شوہر خورشید ایک روز آیا، اس نے کہا کہ مجھے ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے اور مجھے کم سے کم 1 مہینہ لگ جائے گا، کیونکہ یہ ایک ٹور ہے جو کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے، جس میں لاکھوں یا کروڑوں کا فائدہ ہونے کی امید ہے۔ اس لیے مجھے جو ہے وہ بیرون ملک جانا ہوگا اور 1 ماہ تک میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ صرف موبائل کے ذریعے سے رابطے میں رہوں گا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کا شوہر ایک بڑا بزنس مین ہے، ایک بڑی کمپنی رن کرتا ہے، اور چھوٹے موٹے دورے تو 2-3-4 دن کے وہ کرتا ہی رہتا تھا۔ کبھی کسی شہر چلا جاتا تھا، کبھی کہیں سے چلا جاتا تھا، کہیں سے آ جاتا تھا، لیکن اس طریقے کا دورہ کہ وہ 1 ماہ کے لیے ملک سے باہر چلا جائے، ایسا دورہ اس نے پہلے کبھی کیا نہیں تھا۔ یہ نادیہ کی کم از کم اس زندگی میں اس کا پہلا دورہ تھا جو کہ اتنا لمبا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا کاروبار ہے، میں آپ کو کیسے روک سکتی ہوں، آپ جائیے، آپ اپنا دورہ کیجئے اور میرے آپ کے فون پہ بات ہو جایا کرے گی۔ وہ چلا گیا اور اس کے چلے جانے کے بعد اب نادیہ گھر میں آزاد ہو گئی۔ 2-3 دن تک اس نے اپنے گھر کی دیکھ بھال کی، اپنے گھر کی اچھی طریقے سے صفائی ستھرائی پہ وقت گزارا، اور جب اس نے مطمئن ہو گئی کہ اب اس کا شوہر اس ملک پہنچ چکا ہے جہاں سے اتنی جلدی اب اس کی واپسی ممکن نہیں ہے، تو اب اس نے کہا کہ بھئی میں اپنے نوکروں کو بلایا۔ ایک ڈرائیور تھا، ایک چوکیدار تھا، اور اس کے علاوہ ایک عورت تھی جو کہ گھر میں کھانا پکانے کے لیے آتی تھی۔ زیادہ تر تو یہ کھانا خود بنا لیتی تھی، لیکن ایک عورت تھی جو کہ کبھی کبھار آ کر کے کھانا پکاتی تھی۔ اس نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ تم لوگوں کو 1 مہینے کی چھٹی تنہا تم لوگوں کو مل جائے گی۔ میں کہیں جا رہی ہوں، ظاہری بات ہے کہ 1 مہینہ میں یہاں پر نہیں ہوں گی تو مجھے تم لوگوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ میں 1 مہینے کے بعد یہاں پر آؤں گی اور مجھے جو ہے وہ جب میں آؤں گی تو تم لوگ کام پر آ جاؤ گے۔ تم لوگ مجھے اپنا کوئی نہ کوئی رابطہ نمبر دے دو تاکہ جیسے ہی میں واپس آؤں تم لوگوں کو فوری طور پر بلا لوں گی، اور پھر 1 مہینہ جو ہے میں کسی ایسی جگہ جا کر کے گزارنا چاہتی ہوں کہ جہاں پر پہاڑ ہو، دریا ہوں، اچھی وادی ہو، تھوڑی سیر تفریح کر کے آؤں۔ گھر کی زندگی سے، گھریلو زندگی سے جو ہے تھوڑی اکتا گئی ہوں، تو میں نے سوچا ہے کہ کسی ایسی شہر میں، کسی ایسی جگہ چلی جاؤں کہ جہاں پر تھوڑی سیر و تفریح کر رہا ہوں۔
لہٰذا اس بات کے چلتے اس نے اپنے تینوں نوکروں کو فارغ کر دیا، کوٹھی کو بالکل لاک کر دیا گیا اور مکمل طور پر اب وہ ساری چیزوں کو سمیٹ کر کے وہ نئے سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ کے بارے میں سب کو بتا کر کے جائے گی کہ اگر خورشید فون کرے بھی یا پھر کسی نوکر سے رابطہ کرے یا پھر کسی سے بھی رابطہ کرے تو وہ یہی بتائے گا کہ بیگم صاحبہ جو ہے وہ فلاں شہر میں تفریح کی غرض سے، آؤٹنگ کے غرض سے گئی ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد واپس آ جائیں گی۔ اب اس نے بتایا تو یہی تھا کہ وہ تفریح کی غرض سے، آؤٹنگ کے غرض سے جا رہی ہے، لیکن اس کا مشن نہ تو تفریح تھا نہ ہی کوئی آؤٹنگ تھا، اس کا مشن تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ اپنے بارے میں جاننے کے لیے نکلی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آج سے 6-7 ماہ پہلے جب اس کا وہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں اس کی یادداشت چلی گئی، اس سے پہلے وہ کیا تھی۔ وہ اپنے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آئی ہوں، میرے والدین کون ہیں، کیا واقعی وہ شوگر کا مریض جو کہ مرتے وقت میرا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں تھما گیا میرا باپ تھا، کیا وہ سغرا جو کہ اس گاؤں سے آئی تھی وہ میری ماں تھی، یا پھر جو زیتون آنٹی نے بتایا وہ سچ ہے۔